اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی زدنی علما۔ آج اما پارہ کی جو ہے ہم آخری سورہ کر رہے ہیں، آخری سے مراد ہے کہ ہمارا آج اما پارہ ختم ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے۔ تو سورہ نبا ہم کر رہے ہیں، اور نبا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گریٹ نیوز، ٹھیک ہے، کوئی بہت ہی کیا کہنا چاہیے، گریٹ نیوز سے مراد ہوتی ہے کہ ایسی نیوز جو آپ کو بینیفٹ دے، اہم ترین خبر۔ اور اہم ترین خبر بھی ایسی، ایک ہوتی ہے خبرنامہ ڈیلی روٹین میں جو چل رہا ہے، ایک ہوتی ہے اہم ترین جس سے انسان کو کوئی بینیفٹ پہنچتا ہے، اور اس کو نہ سننے سے، اس کے نہ پتہ چلنے سے انسان کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو نبا کہتے ہیں۔ خبر اور نبا میں جو فرق ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان میں وہ بتایا میں نے۔ اب آ جاتے ہیں سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ 1 سے لے کر 11 تک میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گی اس میں کر لوں، پھر آگے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النباء العظیم، یہ کس چیز کے متعلق آپس میں سوال کرتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے متعلق؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں یقیناً انہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض بہذا، کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا؟ اچھا جی، پہلے یہاں تک میں کر لیتی ہوں، اس کو تھوڑا ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تبلیغ کر رہے تھے تو کفار کے لوگ، مشرکین اور کفار، تو ان کا مسئلہ کیا آ رہا تھا کہ ان کو جو ہے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ان کو یہ خبر بہت ہی اچھمبا سی لگ رہی تھی، بہت عجیب سی لگ رہی تھی کہ یہ کیا بات ہے کہ مطلب یہ مرنے کے بعد بھلا اٹھایا جائے گا، کوئی حساب کتاب ہوگا، اس دنیا نے ختم ہونا ہے۔ تو یہ جو بات تھی نا اس زمانے اہل عرب کے لوگوں کے لیے، جو ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے والی بات ایک امپاسبل سا ٹاسک تھی۔ جیسے آج آپ کہہ لیجئے کہ ایتھسٹ جو رنگ لے رہے ہیں وہ اس وقت کے اہل عرب والا رنگ لے رہے ہیں ایک طریقے سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں سائنس ایک بگ بینگ تھیوری سے ہوا، ٹھیک ہے، تو کوئی کریٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، سائنس ہے اور یہ ہے، اور پھر انسان جو ایتھسٹ کا بھی ان کا کہ انسان مرے گا، ختم، اس کی باڈی ڈکے ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس یہ اس ٹائپ کا ان کا کیا تھا۔ ان کے وقت جو عرب کے زمانے کا بتا رہی ہوں، اس وقت ان کا تھوڑا سا کانسیپٹ یہ تھا کہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، کچھ مانتے تھے۔ اب کچھ جو آپ کو پتہ ہے 2 گروہ تھے اس میں، جو مشرکین جو کتاب والے تھے، تو ان کا کیا مسئلہ تھا کہ جی وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں ماننا تھا، انہوں نے نبی نہیں ماننا تھا، تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ہے ہمارا فالس، وہ لوگ کنسیڈر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ ان کا الگ کانسیپٹ تھا، انہوں نے خدا بنا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس طرح کی چیزیں الگ الگ چیزیں تھیں، مطلب اس میں کوئی شرک والی چیزیں شامل کر لی تھی، تو بتوں کو شامل کر لیا۔ کچھ کا یہ کانسیپٹ اس زمانے میں بھی تھا کہ جی جو ہندوؤں کا کانسیپٹ آیا، تو یہ جہالت کے زمانے کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جی مریں گے تو وہ مرنے کے بعد نہ آسمان پہ تارا بن جاتا ہے، مرنے کے بعد یا تو کوئی جانور کے روپ میں آتا ہے مرنے کے بعد، یا کسی اور جینڈر میں اس کا جنم ہو جاتا ہے۔ اس ٹائپ کی باتیں اس زمانے میں بھی پھرتی گھومتی تھیں جہالت کے دور میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو آگے، اور کوئی اسے بالکل ہی جھٹلا دینا۔ اب جو خبر کی بات ہو رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا بگ نیوز، اس کو بالکل جھٹلا دینا۔ اب اس میں آپ ایک دیکھیے ان لوگ کی کیا عادت تھی کہ یہ آپس میں اس بات کو ڈسکشن کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بڑی خبر آئے، کوئی بڑی بات آئے تو آپس میں ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے نا، کہ یہ کیا بھائی، یہ تم نے سنا ہے، یہ جو بات آ رہی ہے اس کو کتنا ڈسکس کیا جاتا ہے، تبصرے نگاری ہوتی ہے اس پہ پوری۔ تو بڑے تبصرے ہو رہے تھے، بڑے طنزیہ انداز میں، مطلب ایک طریقے سے بات کو نہیں ماننا تھا تو اس میں نقص نکالنا، طنز کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے اس ٹاپک پہ۔ ویسے تو ان کی آپس میں بننی نہیں ہونی تھی کافروں کی، ٹھیک ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا تھا، لیکن اس بات پہ انہوں نے کیا کیا، ایک ہو کے ڈسکشن ہو رہی ہے آپس میں۔ اس طرح کی کنڈیشن پھیلی ہوئی تھی اہل عرب میں اس وقت۔ تو آپ یہ سوچیں گے، ویسے بھی آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجیے، مسلمانوں کے خلاف جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو کافر ایک ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ایک ہو کے پھر نا مسلمانوں کے اگینسٹ پوری بات کرتے ہیں۔ اس میں جو آپس کے جھگڑے بھی ہوں گے نا، اس وقت وہ ضرور ایک ہو جائیں گے۔ تو ادھر بھی اس وقت ایسی ہی کنڈیشن چل رہی تھی، تو اس لیے آپس میں طنزیہ سوال ہو رہے ہیں کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایک طنزیہ انداز میں آپ کو چھوٹے مختصر الفاظ میں بتا دیا میں نے آپ کو۔ تو پھر ان کو یہ بات
پہ یقین نہیں ہو رہا تھا. اچھا، کوئی جسم جو اپنے مرکزی گرد گھومتا ہو تو اس کے توازن بیلنس میں ہلکی سی بھی کمی آ جائے تو مرکز جو ہے ادھر سے ادھر ہلنے لگتا ہے. یعنی اس کی جو نیٹ سینٹریفیٹل فورس جو ہوتی ہے وہ اگر نہیں ہو ہمارے زمین کے اندر تو آپ دیکھیں زمین ہچکولے کھائے گی. تو اس کا کام کون چیزیں ادا کر رہی ہیں جی؟ پہاڑ ادا کر رہے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ذکر آیا ہوا ہے جو میں نے ابھی پڑھا آپ لوگ کے سامنے کہ زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا. مطلب اللہ تعالیٰ کوسچن یہ کر رہا ہے کہ جب یقین نہیں آ رہا خبر پہ تو یہ تو دیکھ لو کہ یہ زمین کی کریشن کیسے ہوئی, اور یہ زمین اپنی جگہ سے اگر یہ پہاڑ اس پہ نہ ہوں ایسے سینٹریفیٹل فورس کی طرح یہ اٹکے ہوئے ہیں تو جس کی وجہ سے زمین جو ہے بار بار نہیں ہلتی, ورنہ بار بار زلزلے آتے رہے. اس طرح پہ ہم کافی سائنٹیفک ویڈیوز بنا چکے ہیں, اس لیے اس کو بہت ڈیٹیل میں ابھی نہیں کر رہی ہوں, آگے بڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو پہاڑوں پہ اگر ہم غور کر لیں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کس طرح اللہ نے اس کو ٹکا کر کے رکھا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ادھر یہ ڈسکشن ہو گئی. آگے آ جاتے ہیں والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے. وخلقناکم ازواجا, اور تمہیں جوڑے پیدا کیا. اب آپ دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. ایک مرد عورت, دو جینڈرز بنا دیے, میل اینڈ فیمیل. اور آپ دیکھیے اس نے ہیومن سائیکل ڈسکس ہو رہا ہے سائنس کا پورا, کہ کیسے یہ ہیومن سائیکل بنتا ہے, پھر کیسے فیملی سسٹم بنتا ہے, پھر کیسے اللہ نے اس رشتے میں سکون رکھا, پھر اس سے فیملی خوشیاں دی, پھر اس کے لیے انسان کتنے جذبات رکھتا ہے. ایک ہیومن سائیکل کس طرح ورک کرتا ہے سائیکولوجیکلی, فزیکلی اور مینٹلی, ہر چیز اس کے اندر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, غور کرنے والی بات ہے. تو سائنٹیفکلی بہت ہی ہیومن سائیکل آرام سے اس کے اندر ڈسکس ہو سکتا ہے ہر لحاظ سے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ فزیکلی بھی ڈسکس ہوگا کہ کیسے دو الگ الگ انسان مین وومن کے جوڑے ہیں, ان کے سسٹم میں کتنا فرق ہے. دوسرا مینٹلی بھی ڈسکس ہوگا, سائیکولوجیکلی کیا افیکٹ ہے, میل اور فیمیل کا جوڑا بنتا ہے تو اس سے کیا کیا فیملی کیسے آتی ہے وجود میں. اور اس کے علاوہ بھی سائیکولوجیکلی کیا کہ ایک دوسرے سے ڈسکشن اور پیئرنگ کتنی امپورٹنٹ ہے ایک انسان کی نفسیات کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں سکون اللہ نے رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اس میں آ رہی ہیں. اب آگے آ جاتے ہیں, ہمارے پاس آگے کیا آ رہا ہے جی؟ آگے آ جاتے ہیں وَجَعَلْنَا اللیل لباسا, تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں, اور رات کو پردہ پوش بنایا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے نا پردہ پوش بنایا, اور ہمیں نیند کا ایک گفٹ دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیں نیند ایسی چیز ہے, اب ادھر آپ نیند کے اوپر اگر ریسرچ کریں سائنٹیفکلی کہ انسان کی باڈی کتنے گھنٹے جاگ سکتے ہیں, اور زیادہ گھنٹے جاگ جائے تو اس کے اوپر مینٹلی, فزیکلی, سائیکولوجیکلی کیا افیکٹ پڑتا ہے جی؟ بالکل پڑتا ہے انسان کے اوپر. اور انسان کے لیے کون سے ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ رات کے وقت کی 8 گھنٹے کی نیند, 6 گھنٹے کی منیمم بہت ضروری ہے کنٹینیوس. تو وہ اور رات کی جو نیند ہوتی ہے اس میں بڑے ہی انسان کے لیے بینیفٹ ہوتے ہیں, سائنٹیفکلی بہت بینیفٹ ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں چھوٹا سا کلپ ایک ویڈیو کا نیند کے اوپر ضرور بناؤں گی, اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا, اور میری بیٹی کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ملا, اسکول کھل گئے نا اب, تو اس وجہ سے جاب واب بھی میری اسٹارٹ ہو گئی ہے تو ٹائم نہیں مل رہا ہے. تو میں ابھی انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے ڈالتی ہوں. آگے ہم آ جاتے ہیں, آگے ایک ہی آیت رہ گئی ہے, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن کو معاش کا وقت بنایا. ٹھیک ہے, معاش مطلب دن کے وقت اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کام اور کاج کی. جیسے دن کی روشنی کی وجہ سے کام کاج کے لیے بہترین وقت کنسیڈر کیا جاتا ہے. بے شک انسان نے مصنوعی روشنی کا بندوبست کر لیا ہے, مگر سورج کی روشنی کے لیے کیا کہنے, جو ہر چیز روشن کر ڈالتی ہے, جبکہ مصنوعی روشنی صرف محدود اسی جگہ کو ہی روشن کرتی ہے. دوسری چیز آپ پہ یہ بھی لے لیجئے کہ سورج سے آپ کو جو حرارت مہیا ہوتی ہے اور جو روشنی ہوتی ہے اس کے اندر ایک بینیفٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک صبح کے بالکل ارلی ٹائم پہ سورج ضحیٰ کے وقت بھی میں نے بتایا, اور بھی آگے سورج شمس وغیرہ کے وقت بھی آپ لوگ کو ڈسکرائب کیا کہ اس کے ایک تو کتنے بینیفٹ ہیں. صبح کے ٹائم وائٹامن ڈی بہت آپ کو اچھا ملتا ہے. پھر عصر کے ٹائم جب ڈوب رہا ہوتا ہے سورج
اس ٹائم کی دھوپ میں آپ کو وائٹامن ڈی بہت بہتر ملتا ہے. بیچ میں پھر ایک بہت تپش دھوپ کی آتی ہے جس میں آپ کو ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ روشنی آپ کے لیے دیکھنے کو بہت بہترین ہوتی ہے, حرارت پیدا کرنے کو, ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کو, جس کی وجہ سے آسمان پہ بھی آپ دیکھیے ٹیمپریچر سے ہمارے یہ سیزن وغیرہ اور ونٹر سیزن بنتے ہیں پورے, اور ویدر بنتا ہے پورا, سنی ویدر بنتا ہے, تو اس کے بھی بینیفٹ ہیں. ایک ویدر ہی رہے گا تو بینیفٹ نہیں ہوں گے, خالی رات ہی رہے گی تو بینیفٹ نہیں ہوں گے, خالی دن ہی رہے گا تو بینیفٹ نہیں ہوں گے. تو تیز روشنی کے دوسرے سائنٹیفکلی کچھ بینیفٹ بھی ہیں, اور انسان کے لیے تیز روشنی میں بہت ایک حد تک انسان کی باڈی جو ہے نا ایک ٹیمپریچر برداشت کرتی ہے. تو بہت زیادہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس وقت ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے کہ احتیاط کرنا چاہیے ایسی دھوپ میں نکلنے سے, اور اس طرح کرنے سے گھر میں تھوڑا یا آفس کے اندر بیٹھیں یا شیڈ لگا لیں. تو اس طرح کی چیزیں, دھوپ کے ایک سسٹم کو اللہ نے یہاں پہ ڈسکرائب کیا کہ کیسے ہیومن بینگ کے لیے وہ ڈیزائن ہوئی ہے, اور کیسے سورج کو آپ دیکھیے اس کے اندر بہت, اس میں اگر ڈیپتھ میں آپ جائیں تو بہت سائنس بھی کھلتی ہے اور بہت عقل حیران بھی ہوتی ہے کہ دنیا کی نظام چلانے کے لیے اللہ نے ایک سسٹم رکھا, اور اس سسٹم نے ظاہر ہے شٹ ڈاؤن ہونا ہی ہے. اور خود آج سائنس اتنی ریسرچ پہ پہنچی ہے کہیں نہ کہیں یہ گیس کا گولا ختم ہوگا, اور پھر ایک ڈراپ اسٹار سا بن جائے گا, بالکل ختم ہو جائے گا نا, جو ہم آگے صورتوں میں کر چکے تھے. ٹھیک ہے, اب آگے یہاں پہ میں روکتی ہوں. ٹھیک ہے, یہاں تک میں ہی اس کا ٹرانسلیشن آج تدبر کر رہی ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ٹھیک ٹھاک سائنس آ رہی ہے, ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ آج کے دور سے میں ریلیٹ کروں گی. دیکھیں اہل مکہ اس وقت انکار کر رہے ہیں کہ ان کو موت کا سمجھ نہیں آ رہا. دوسرا یہ ساری چیزیں اس وقت تو عرب کا, آپ سوچیے کہ اس طرح کی مثالیں اللہ نے کیوں دی عرب کے لوگوں کو, کہ آپ دیکھیے صحرا تھا مکہ میں, آسمان کھلا, جو اکثر سطبہ جی اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ آسمان پورا کھلا, وہاں سورج صاف نظر آتی تھی ان کو چیز, نیچے صحرا ہے, پانی وانی بھی وہاں نہیں ہوتا تھا, ہریالی بھی ایسی کوئی خاص نہیں ہوتی تھی نا, صحرا میں تو ہوتی نہیں ہے. تو آپ سے جو پہاڑ, اتنے پہاڑوں کی مثال اللہ نے اکثر کیوں دی, کیونکہ وہ خود دیکھے ایک جگہ چٹیل صحرا ہے, اور صحرا میں جب سینڈ اسٹارم آتا ہے تو سب کچھ شیکی ہو جاتا ہے, لیکن پہاڑ کی وجہ سے وہ پہاڑ والا حصہ شیکی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کیسے مکہ, کوئی مکہ گیا ہو تو وہ اس میں ضرور دیکھیں گے کہ کیسے کالے سخت پہاڑ ہوتے ہیں مکہ کے. تو آپ امیجن کیجئے کہ کیسے پہاڑ, تو اس کو دیکھ کر ہی وہ یہ سوچے نا کہ یہ پہاڑ کیسے ٹکے ہوئے ہیں, کیا یہ چیز ہے. پھر یہ جو ہوا چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں کی وجہ سے وہ ہوا بھی آپ کے اندر ہلچل مچا سکتی ہے, کیونکہ صحرائی علاقے میں جب صحرائی طوفان آتا ہے تو بڑی ہلچل مچ جاتی ہے, سب کچھ ایسا ڈھک جاتا ہے, بالکل جیسے ریت کا طوفان بہت ڈینجر ہوتا ہے. تو ان کو یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ ایسے ریت چل رہی ہے, اگر اسی طرح پہاڑ نہیں ہوتے تو یہی صحرائی طوفان ہی آتے رہتے, وہاں تو آپ لائف ہی نہیں سسٹین کر سکتے تھے. صرف آپ اس پہ نوٹ کریں, بیلنسنگ چھوڑیں, صرف اس پہ اگر یہ نوٹ کریں کہ پہاڑ ٹکے ہوئے ہیں تو ہوا کو بھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں, صرف آپ کی زمین کی بیلنسنگ کو نہیں, ہوا کو بھی. اگر بیلنسنگ کے چیپٹر کو کلوز کریں, دیکھیں کہ پہاڑ کی دوسرا بینیفٹ کیا ہے, تو اوپر سے ہوا, اس پہ بھی ہانیہ نے پوری ویڈیو بنائی تھی کہ پانی اور چشمے یہ سب بھی نکلتے ہیں, لیکن یہ صحرا کی بات ہو رہی. تو عرب کے لیے یہ چیز کو دیکھنا, اس کو دیکھ کے وہ تاکہ اس چیز کو سوچے, غور و فکر کریں کہ کوئی کریٹ کرنے والا ہے, اور یہ جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام آیا ہے. اس کو سوچیں اور اللہ کی عبادت کریں. یہ بت جو رکھ لیے ہیں, یہ جو فضول شرک والی حرکتیں چل رہی ہیں, ان سب کو ختم کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں, اور یہ یقین کے ساتھ عبادت کریں کہ دنیا صرف امتحان گھر ہے, یہاں کچھ لمحوں کی زندگی ہے, اصل زندگی جو ہے یہ نہیں ہے, مرنا ہے, یہاں کی زندگی ختم ہونی ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے. تو ادھر ایک امتحان, جیسے آپ اچھا پیپر دینا ہے, چیٹنگ نہیں کرنی, صحیح سے دینا ہے, اس طرح انہوں نے کام کرنا ہے. تو ان کو اس طرح سمجھایا جائے. تو آج یہ اور صرف ان کے لیے نہیں ہے, ظاہر قرآن آگے بھی اب تک جب تک قیامت تک ہم سب کے لیے ہدایت ہے. تو اب اپنے اوپر کنسیڈر کر لیجئے, آج بھی یہ سچویشن ہو رہی کہ نہیں لوگوں کو سمجھ آتا. مطلب قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, چوم رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں, مطلب تلاوت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے اس پہ بھی بینیفٹ رکھا ہے کہ آپ ایک لفظ پڑھ رہے ہیں, آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ ایک لفظ پڑھ کے رکھ دیا آپ نے, آپ کو ثواب ضرور مل گیا, لیکن آپ جو اس کے اندر کا بینیفٹ تھا نا, کہ یہ آپ کے لیے, ہمارے لیے کیا پیغام لے کے بیٹھی ہوئی تھی, کیا ہدایت کے پیغام تھے, کیا نالج کے پیغام تھے, یعنی ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو کیا تھا,
روحانیت کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا، یہ دونوں ہم مس کر دیتے ہیں۔ پھر جب ہم خالی ترجمہ پڑھتے ہیں، عربی کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ بات ہے۔ جب اس لیے میں کہتی ہوں تھوڑی بہت عربی آنی چاہیے کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئیں۔ تو جب آپ کو عربی سمجھ آتی ہے یا آپ ترجمہ ہی چلو کم از کم کچھ پڑھ رہے ہیں یا تو اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، تو آپ کا دل بھی لگتا ہے اور آپ کی بہت سی ڈپریشن بھی کم ہوتا ہے، بہت سی آپ کی سوچ جو ہے وہ براڈ ہوتی ہے۔ دوسرا آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ایسا رکھا ہے، دیکھیے ہم کسی کو لینگویج سکھاتے ہیں، ایز اے لینگویج ٹیچر اگر میں بات کروں تو ہم کیا کہتے ہیں، آپ ریڈنگ کیا کریں، آپ ریڈنگ کیا کریں تو آپ کو ریڈنگ کرنے سے، لکھنے سے آپ کے دماغ میں وہ چیز یاد رہے گی، پھر ریڈنگ سے آپ کی وکیبلری بڑھے گی، پھر آپ کی جب نالج بڑھے گی تو آپ کو بولنا آئے گا، جب آپ کو بولنا آئے گا تو آپ ورڈ کا استعمال کریں گے۔ یہ سارا ایک ساتھ ایک فنکشن ہے۔ تو جب ہم کسی اور سبجیکٹ کے لیے سیم یہ چیز کریں تو ہم نے کیسے سوچ لیا کہ قرآن کے لیے نہ کریں؟ قرآن بھی اسی طرح، انسان کا مائنڈ اس طرح ڈیزائن ہے کہ وہ اسی طرح چیز کو لرن کرتا ہے، سمجھتا ہے، پھر امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو جب لرن کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، پھر امپلیمنٹیشن ہوگی نا، تو یہ چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو اس طرح سمجھیں ہم۔ تو اب بھی ہم دیکھیں کہ یہ بات، کیونکہ کوئی برائی کرنے سے پہلے اگر ہمیں صرف یہ خیال آ جائے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، سی سی ٹی وی لگے ہو یا نہ لگے، اب کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ کہیں سی سی ٹی وی لگا ہو، تو ایک مثال دے رہی ہوں، تو کیسے انسان یہ سوچتا ہے کہ یہاں تو سی سی ٹی وی لگا ہے تو سب چلو چیک اینڈ بیلنس ہے، ایک سکون ہے کہ سی سی ٹی وی ہے، بھائی ہماری بلڈنگ میں تو سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ایک آپ سیکیورٹی محسوس کرتے ہیں نا۔ یا آپ کوئی برائی کرنے سے پہلے سوچ رہے تھے یہاں تو کیمرے لگے ہیں، کچھ غلط ہے تو میں نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ تو یہی چیز آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا سی سی ٹی وی تو 24 گھنٹے ہے ہمارے اوپر، ہمیں فیئر نہیں ہے کیونکہ وہ ایسے دکھ نہیں رہا، یہ ہمارے دل کے اندر ہے نا، ہماری نفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ سی سی ٹی وی، وہ نفس والا سی سی ٹی وی آن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہم بھی یقین کریں نا اس طرح کہ یہ ڈے نے آنا ہے، آج میں سانس لے رہی ہوں، ابھی میں کتنے سیکنڈ لوں گی، کتنا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا نا میری لائف کتنی ہے، اور سی سی ٹی وی کا ڈر نہیں ہے مجھے، جو اللہ کا سی سی ٹی وی میرے نفس کے اندر فٹ ہے، جو روح نے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا وہ جو فٹ ہے، جو پاک صاف روح ہے ہماری، اس میں جو ڈسٹ لگائی رکھی ہے سی سی ٹی وی کے اوپر، اس کے سیل ویک کر رکھے ہیں، اس کو کیوں نہیں چارج کر رہے ہیں؟ پھر انسان کی باڈی میں چارجنگ انسان کو چاہیے ہوتی ہے، اس کی نیند جو ادھر آگے ذکر ہوا تھا، تو دیکھیں اللہ نے کیسے سسٹم بنایا، تو ہم اپنے ایمان کو بھی چارج کریں، ہم اللہ کی ہر چیز کو غور کریں کہ ہماری باڈی کے لیے اللہ نے کتنی چیزیں امپورٹنٹ رکھی ہیں، ذہن دیا ہے اس دنیا میں چلنے کے لیے، ایک پورا ہمیں کیوں اس طرح ڈیزائن کیا، کیوں ہمیں سوچ کی مادہ دی، کیوں ہمیں چوائسیز دے دیں، پھر تقدیر کی بات آ گئی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کیوں اللہ تعالیٰ نے دی، اس لیے اس پہ انسان سوچے نا کہ اس لیے دی کہ یہ دنیا امتحان گھر ہے، جب آپ کو اتنی چوائسیز ہی کیوں دی، یہیں سے سوال آیا تھا تقدیر کی جو بات لوگ کرتے ہیں، تو آپ سوچیں آپ کو چوائسیز دی ہوئی ہے نا کہ آپ ویدر صحیح کریں غلط کریں، صحیح اور غلط پہ تو صاف ہوگا، جب صحیح غلط کی چوائسیز تو کہاں نہیں ہوں گی، جنت میں، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ریکال کر لیجئے، تو جنت میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ نے جو ٹری تھا اس کو ایک آزمائش، ایک امتحان لیا تھا انسان کا، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا، کہ وہ ٹری کو منع کر دیا تھا ابھی کہ نہیں اس میں جانا، تو وہ کیسے شیطان نے، کیونکہ ایک شیطان وہاں ایک کام کر چکا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہوا تھا کہ آپ مجھے اتنی مہلت دیں، اللہ سے مہلت مانگی تھی اس نے کہ میں انسان کو بھکاتا رہوں، تو اس وقت پہلے بہکاوے میں جو آ گئے آپ، ٹھیک ہے، تو آپ جنت میں ایز اے امتحان گر بھیجے گئے ہم لوگ، تو ہمیں یہ بات پتہ، اس قصے سے ہمیں کیا پتہ چلتی ہے، ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے نا کہ ہم نے بار بار شیطان بہکائے گا، آخرت کا ڈر کم کروائے گا، ہمارے اندر کی نفس کا سی سی ٹی وی بند کروائے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں سوچنی ہے، ہم کیوں ان کی طرح بن جائے کہ اس طرح فیئر پیدا نہیں کرے۔ میرے کہنے کا ابھی کا مقصد یہ کہ اب ہم نے فیئر ختم کر لیا، اب آج آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن کیا ہے، فلانا شخص جو ہے وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس سے دعا کروا لو، اس کی خبر پہ جا کے پوچھ لو تو تمہارے گناہ معاف نہیں ہے، ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خبر پہ آپ نے دیکھا کہیں گئے، کبھی پوجا کبھی کیا، سنت سے بھی ثابت نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں یہ بابو شابوں پہ یقین کر لیتے کہ جی جائیں اور وہاں جا کے یہ ہماری وہ کروا لیں گے، اور پتہ نہیں میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، دیکھنے میں میری آئی ہیں کہ مرتے وقت کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا وہ پیج پہ لکھا کے نا اس کے ساتھ دفنا دیتے ہیں، ایسا بھی میرے دیکھنے میں آیا، میں بڑی شوق ہوئی تھی، تو یہ بھی آپ دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے کوئی میسج وہاں نہیں پہنچانا، وہ مر گیا، اس کی جو باڈی ہے وہ اس کی روح چلے گئی، اور روح کہاں گئی ہم نے پہلے پڑھ چکے، یا تو سجین یا علیین میں گئی، جو بھی روح ہے، تو روح کا وہاں سے آنا وانا سب ختم، وہ ایک جگہ پہ جب تک رہے گی جب تک ڈے آف ججمنٹ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو جہاں تک آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، پھر آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد۔
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तुम्हारे ऊपर सात, आज हम स्टार्ट करते हैं सूरे नबा की आयत नंबर 12 से मैं तर्जुमा कर रही हूँ ताकि हम इसकी तदब्बुर करें, कोई कंप्लीट कर लें। 12 से 20 तक इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपके साथ तदब्बुर को कंप्लीट कर लूँ। तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए गए और एक भड़कता हुआ चिराग बनाएगा, यानी 7 आसमान के मैंने आपको एक लिंक भेजा था, 7 स्काई 7 हेवंस। अल्लाह ताला ने आसमान की क्रिएशन, आसमान के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि हम बहुत कम जानते हैं, बहुत कम स्पेस के बारे में हमारे पास नॉलेज है। स्पेस की क्रिएशन कुछ इस तरह है कि उसके 7 दरवाजे, 7 आसमान के दरवाजे जो मेंशन, मैंने ऊपर एक पूरी वीडियो भेजी तो वो ज़रूर देख लीजिए, उतनी डिटेल में मैं नहीं जा रही वरना वॉइस नोट बहुत लंबा हो जाता है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि चिराग किसको यहाँ पे कहा गया है? सूरज को। सूरज के बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, जैसे जो सूरज हरारत मुहैया करता है और रोशनी का काम अदा करता है। किस गैस से बना है ये भी हमें मालूम है, सूरज। ठीक है, अब आगे आ जाइए। और निचोड़ने वाले बादलों से लगातार बारिश बरसाई मतलब अल्लाह ताला ने बारिश का सिस्टम, अभी एक आपका वाटर साइकिल का सिस्टम यहाँ डिस्क्राइब हो रहा है, ये भी हम काफ़ी डिटेल में काफ़ी सूरतों में डिस्कस कर चुके हैं, ताकि इससे हम अनाज और सब्जी उगाएं। फिर आपका नाइट्रोजन साइकिल आ रहा है कि जब बारिश होती है तो कैसे वो फ़ायदा देता है, फिर किस तरह अनाज और सब्ज़ी उगती है। और घने बाग आप फॉरेस्ट को कंसिडर कीजिए, जंगलात को कंसिडर कीजिए। बेशक फैसले का दिन, फॉरेस्ट के बारे में मैं डिटेल भेज चुकी हूँ, फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जंगलात हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों अल्लाह ताला ने दुनिया को इस तरह क्रिएट किया। आप देखिए ना, क्रिएशन दुनिया की है, आसमान के दरवाजे, आसमान को क्रिएट किया, फिर उसके अंदर सूरज बनाया, सोलर सिस्टम बनाया, उसके बाद ये सारा सिस्टम वाटर साइकिल का, बुखारात का, नाइट्रोजन का, उसके साथ साथ ये बागात लगते हैं, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम, रहने का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कम्बिनेशन का जो एक मिलाप है, बहुत सारी चीज़ें इसमें खुलती हैं। तो मैं बहुत साइंटिफिकली डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आगे आ जाइए। बेशक फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है, जिस दिन सूर फूका जाएगा तो तुम फौज दर फौज निकल आओगे, और आसमान खोला जाएगा तो इसमें कई दरवाजे होंगे, और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो चमकती रेत बन जाएंगे। 20 तक पढ़ लिया मैंने, ठीक है। अब आपको मैं देखें, आगे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, गोया आसमान छलनी हो जाएगा। पहले भी हम बहुत सारी सूरतों में क़यामत का मंजर डिस्कस हो चुका है कि किस तरह क़यामत आएगी, किस तरह चीज़ें बर्बाद होंगी। मैंने आपको पहले साइंटिफिकली भी काफ़ी लंबी सूरह कारिया और सूरह ज़िलज़ाल की अगर आप बयान सुनना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे मौजूद है, तदब्बुर कुरान चैनल पे, तो वो सुन सकते हैं कि किस तरह क़यामत का मंजर कशी उसके अंदर हुई है। फिर आगे आ जाइए आप, अल्लाह ताला मतलब क़यामत के दिन ये आसमान के सातों दरवाजे जो हमारा अभी डायमेंशन नहीं है और हम नहीं देख सकते, वो खोल दिए जाएंगे। तो उस वक्त उस तरह ट्रैवल होगा। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, पुरस्राल का ब्रिज जो है उसको ब्रिज पे क्यों चढ़ना है हमें? ज़ाहिर है ये दरवाज़ों के थ्रू जाना है। फिर शब मिराज का किस्सा याद कर लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आसमान पे ट्रैवल हुए तो डोर से थ्रू ट्रैवल हुआ है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है, जो हमें ऐसे विजन में दिखाई नहीं देती और हमारी स्पेस की नॉलेज नहीं है। फिर आप सूरह बुरुज याद कर लीजिए, ब्रुजों का जिक्र है, ब्रिज तय पर तय ब्रिज होना, ठीक है। फिर पुरस्रात का ब्रिज है। तो सारी कड़ियाँ जोड़िए, सारी चीज़ें हम सोचें तो एक लॉजिकल बात समझ आती है कि ये चीज़ होने वाली है और आसमान हमें पता नहीं। और अल्लाह ताला ने खुद सूरह नबा एक पैगाम भेज रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भेजी जा रही है कि ये होने वाली चीज़ है। तो जो फ़ायदा उठाने वाले वो फ़ायदा उठा ले कि दुनिया आर्जी है, फ़ानी है, इसमें चंद लम्हों की ज़िंदगी मैं कहूँगी कि है, कितनी जी लेंगे आप? ज़्यादा 100 बहुत ही जी लिए तो ठीक है, वो भी अजाब भी हो जाती है। यहाँ पे बीमार होंगे, आपके जिस्म के आज़ा ख़राब होंगे, फलाना धमाका। एक और सूरह में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे होते हैं, हमारे बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, मतलब बूढ़ी होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होना शुरू होती हैं, ख़राबियाँ शुरू होती हैं, तो कैसे आपकी चीज़ें डैमेज की तरफ जाना शुरू करती है। जब पुराने होने लगती है कोई चीज़, हम जब ओल्ड होने लगते हैं तो कैसी हमारी ज़िंदगी होगी। तो लेकिन जो इसके बाद वाली ज़िंदगी है वो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होगी। उसमें एक एज फिक्स होगी, कोई उसमें एज बड़ी नहीं होगी और कोई इसमें मौत नहीं आएगी, एक हमेशा रहने वाली। तो उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए ना, बल्कि ना कि हम दुनिया में ओवर लग जाएंगे। ये नहीं कि अब दुनिया में हमें भेज जाए तो ज़ाहिर है दुनिया के साथ चलना है, लेकिन दुनिया के साथ चलने का मकसद ये नहीं है कि बुराइयों में लग जाना, बुराइयों से बच के तकवे के लेवल को बरकरार रखते हुए चलना है, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला बार बार हमें इंडिकेशन दे रहा होता है।
تو زمین میں توازن پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے تھے پہاڑ. اب آپ کو پتہ ہے کہ زمین میں توازن پیدا کرنے بنائے گئے تھے، لیکن یوم قیامت کیا ہوگا؟ یہ اپنے توازن کھو دیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. گریوٹی کا ہلن جلن، نیگیٹو انرجی کا بہت زیادہ کھیل ہوگا اس وقت، بہت بڑا رول پلے ہوگا. ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ایک زلزلے کی شیک پہ اور ایک سور پھونکنے کی شیک پہ سب چیزیں، 3 قسم کے سور کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس کے حوالے سے بہت لمبی حدیثیں بھی ہم شیئر کر چکے ہیں. تو آپ وہ ریمائنڈ کر لیجئے کہ کس طرح پھونکا جائے گا، کیسی کنڈیشن آئے گی. پھر سائنٹیفکلی فریز تھیوری اور کرش تھیوری، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ تھیوری سائنٹیفکلی انہوں نے نکالی ہیں جو اس کنڈیشن میں بالکل فٹ بیٹھتی ہیں کہ دنیا نے اس طرح ختم ہونا ہے. اور ہمیں تو یقین ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا ہی ہے. اس وقت کے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس وقت کے ایتھسٹ ٹائپ کے لوگوں کو جو یقین نہیں آتا، تو ان کے لیے میں سائنٹیفکلی یہ بات کرتی ہوں کہ آپ پھر اپنی کرش، سائنس سے نکالی ہوئی کرش تھیوری اور فروزن تھیوری دیکھ لیجئے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ختم ہوں گی، دنیا نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. سائنٹیفکلی بھی یہ چیز آ چکی ہے، تو اس لیے میں بتاتی ہوں سائنٹیفکلی. اب آگے آ جائیے. جہنم کو کھاد کہا گیا ہے، یعنی مجرم اس سے بے پرواہ ہو کر اپنے جرائم میں مگن ہے اور پھر وہ اچانک اس میں آ پڑیں گے. اب یہ وہ بات ہے کہ دیکھیے، اچھا یہ کس کا تھا، سوری اس کو چھوڑ دیں، یہ صدف باجی کی ہے جہنم والی. پہاڑ چلائے جائیں گے تک ہم نے کیا ہے. تو آپ امیجن کیجئے کیسا منظر ہوگا کہ یہ سپاب عرب کے لوگوں کے لیے نا پہاڑ کا یہ منظر کشی، آسمان کی یہ منظر کشی مشکل نہیں تھی، کیونکہ ان کو چٹیل میدان صحرا نظر آ رہا ہے، پہاڑ نظر آ رہا ہے، اور اتنے سخت کالے کالے عرب کے پہاڑ ہوتے ہیں. آپ مکہ وغیرہ کے پہاڑ دیکھیں تو وہ امیجن کریں گے اتنے سخت پہاڑ کیا اڑ سکتے ہیں؟ بیونڈ دا امیجن ہے یہ بات، کہ ایسے روئی کے غالے کی طرح. ان کو جو تشبیہ دی گئی ہے کہ کیسے روئی کا غالہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھیڑ وغیرہ کی جو اسکن اتارتے تھے تو پھر جب اس سے کارپیٹ بنانے، قالین بنانے یا کوئی کام کرنے، اس کو سویٹر یا کوئی بھی کپڑا بنانے تو ریشہ ریشہ کرتے تھے. جب ریشہ ریشہ آپ کسی چیز کو کرتے ہیں تو کیسی وہ روئی کی طرح ہو جاتی ہے، پھونک مارو توڑ جاتی ہے. تو ان کو اگزامپل دی گئی کہ پہاڑوں کا یہ حال کیا جائے گا، کیونکہ پہاڑ کا ایسا حال سوچنا ایک امپاسبل سا ٹاسک لگتا ہے. آسمان جو ہمیں اتنا ٹکاوا لگتا ہے کہ وہ کبھی نیچے ہی نہیں گرتا. ابھی ہم تو آپ دیکھیں کہ نا کس طرح یہ اس وقت کا منظر ہوگا. تو اب آگے قیامت کا منظر اور ڈے آف ججمنٹ کی بات، کیونکہ اس سورہ نبا میں ڈے آف ججمنٹ کا اور اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیسے میں نے دنیا بنائی ہے، کس طرح اس کو کریٹ کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے. تو میں جب کریٹ کر سکتا ہوں تو اس کو ڈسٹروائے بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ختم ہونا ہے. تو جب تم کریشن پہ بلیو کرو، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو یہ کیوں نہیں بلیو کرے کہ جس نے بنائی ہے وہی میسج بھیج رہا ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے، تو اچھے مال کرو، برائی کی طرف نہیں پلٹو، مرنا ہے. تو ہمیں یہ چیز نا سوچنی چاہیے کہ دنیا نے ختم ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو ختم کرے گا. اور ہمیں خوف ایٹ لیسٹ اتنا، کوئی بھی برائی کرنے سے پہلے اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے نا تو ہم برائی سے رکیں گے. چاہے وہ کمٹمنٹ ہو، ہم مس کمٹمنٹ کرتے ہیں، آج ہم جھوٹے ہیں، ہم لائر ہیں، جھوٹے بن چکے ہیں، جھوٹ بہت آرام سے بول لیتے ہیں، کوئی سوچتے ہی نہیں کہ اس کی پکڑ ہوگی. وعدہ خلافی کرتے ہیں، کسی سے کچھ بول کے ہم نے کام کیا، کچھ بولا اور اس کے بعد پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، بھائی پیسے تو آ گئے اب یوں کر لیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ النبا کی آیت نمبر 21 سے. الحمدللہ آپ لوگوں نے 1 سے لے کر 20 تک سسٹر طاہرہ سے تدبر سن لیا ہوگا. ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھا بیان کیا. اب جو ہم آگے کر رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ باتیں، باقی جو 30 سپارے کی صورتیں الحمدللہ اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. اس میں جس طرح 3 مین پارٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں بتائیں گے کہ جہنم کیسی ہے اور کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس میں کیا کیا کیفیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے سرکش اور نافرمان کافر لوگوں کے لیے تیار کی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ مومنین کے لیے، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے وہاں کا ماحول کیسا ہوگا. اس کے بعد جو 3rd پارٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو قیامت آئے گی، جس دن جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، وہ دن کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت کیسی ہوگی. کہ اس کے بعد آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نفسیاتی کیفیت بتائی ہے اس فیلئر کی، اس انسان کی، اس کافر کی جس نے اس دن کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو آئیے اب ہم تدبر سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہم لوگ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 21 سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ طاق میں ہے، للطاغین مآبا، شر پھیلانے والوں کا وہی ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، جہنم میں لوگ بہت مدت پڑے ہی رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، ان کو ٹھنڈی چیز کا ذائقہ اور پیاس بجھانے کی کوئی چیز کبھی نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، ہاں مگر گرم گرم پانی اور بہتی پیپ جتنی چاہے پی لیں، جزاء وفاقا، ان کو یہ بدلہ پورا پورا ملے گا، انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو اپنے حساب کی امید نہیں تھی، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کو جھوٹ ثابت کرنے میں بڑا زور لگاتے تھے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو گھیر کر شمار کر کے کتاب میں لکھ دیا تھا، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس اب چکھتے رہو، ہم اس عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے۔ یہ میں نے آیت پڑھنی ہے 30 تک، ٹھیک ہے؟ آئیے اب ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنم کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بے شک دوزخ طاق میں ہے۔ دیکھیں مرصادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گھات میں ہے۔ اچھا یہ جو باتیں ہیں نا کہ اللہ اور جہنم، دوزخ، فرشتے، یہ جو ہے یہ سب اس دنیا کی نہیں ہے، یہ اس دنیا کی باتیں ہیں جب کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اب مرصادہ کا عربی زبان میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ گھات میں ہوگی۔ اب گھات کا مطلب یہ کہ انتظار کر رہی ہوگی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شیر، جب ہم ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں تو شیر چھپ کر اپنے شکار کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، جھپٹنے کے لیے، بالکل اب اسے پکڑ لے گا۔ اس طرح جہنم جو ہے وہ زندہ ہوگی، جہنم اور جنت اس دن زندہ ہوں گی، وہ دیکھ رہی ہوں گی۔ ایک جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں، حدیث سے سنتے ہیں کہ نا نماز ایک فرد کی صورت میں ہوگی اور قرآن پاک آپ کے ساتھ ایک فرد کی صورت میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جہنم بھی جو ہے نا ایک شکاری کی طرح دیکھ رہی ہوگی، گھور گھور کر۔ اس سے پہلے سسٹر طاہرہ نے جو ویڈیو شیئر کی اس میں دیکھیں بتایا گیا ہے کہ جہنم کس طرح سے سامنے لائی جائے گی، اور ہم نے دوسری صورتوں میں بھی پڑھا ہے کہ جہنم انسان کی نظروں کے سامنے لا دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب جب فیصلہ ہو جائے گا کہ اچھے انسان کون سے ہیں رائٹ سائڈ والے اور برے انسان کون سے لیفٹ سائڈ والے، تو ان کو دونوں کو جہنم دکھائی جائے گی، تاکہ جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بچایا ہے، اور جو گنہگار ہیں، کافر ہیں، ان کو پتہ چلے کہ ان کا ٹھکانہ اب کون سا ہے۔ تو ایسے جہنم دیکھ رہی ہوگی کہ اس انتظار میں ہوگی کہ اب میں ان لوگوں کو اپنے اندر پکڑ لوں، لے لوں۔ اس کا مطلب یہ ہے شر پھیلانے والوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ اچھا ہم نے اس کو کئی دفعہ اس لفظ کو پڑھا ہے طغا، طاغینا، یعنی کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ طغا تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے نا کہ طغا کا مطلب یہ ہے کہ سرکش، نافرمان، ظالم، حد سے زیادہ گزر جانے والا۔ ان لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ جب حساب کتاب ہو جائے گا تو جہنم میں یہ اس طرح کے لوگ ڈال دیے جائیں گے، اور ہم نے اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات کر چکی ہے کہ طغا کون ہوتا ہے۔ آپ کو اگر ڈیٹیل سننی ہے تو ہم نے جو سورت کی تھی سورہ نازیات، اس کو وہ آپ لوگ سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ لابثین فیہا احقابا، جہنم میں یہ لوگ بہت مدت پڑے ہی رہیں گے۔ اچھا اب احقابا کا مطلب ہوتا ہے صدیوں تک، انلمیٹڈ، اینڈ لیس، یعنی کہ کوئی ٹائم لمٹ ہی نہیں ہے۔ اب جہنم میں پڑے رہیں گے۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ کتنا ذہنی ٹارچر ہے کہ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو بھئی کہا جاتا ہے 3 سال جیل، 5 سال، 10 سال، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی میں جو ہے ریلیز کر دیا جاؤں گا یا مجھے نکال دیا جائے گا جیل سے۔ لیکن یہاں دیکھیے ایک تو ویسے بھی ٹارچر ہے کہ آنکھ کا عذاب ہو رہا ہے، پھر دوسرا کیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں پتہ کہ وہ یہاں سے کب نکلے گا۔ اب ہمیشہ یہاں پہ اسے پڑے رہنا ہے۔ ابھی جو آپ نے ویڈیو پر دیکھی اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے موت کو ایک مینڈھے یعنی ریم کی شکل میں لا کر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب اتنے اچھی جگہ پہ رہنے کے بعد موت ہی نہیں۔ لیکن جو یہ جہنم والے ہیں، جہنمی، ان کے لیے تو یہ ٹارچر ہو گیا نا کہ اب نہ وہ مر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے سورہ العلم میں پڑھا ہے نا کہ کیسی جہنم ہے جہاں نہ موت آئے گی اور نہ جہاں سے وہ نکل سکیں گے، تو ٹھیک ہے، اور کچھ پتہ نہیں، اینڈ لیس، بس جلتے ہی رہیں گے۔ احقابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
endless time, unlimited. ٹھیک ہے. ان کو اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اب جب اس طرح کے ٹارچر ہے تو ظاہر بات ہے اس طرح کی زندگی میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, تو اب آپ کا وہاں پہ کیا آپ کو بھوک پیاس کے لیے دیا جائے گا؟ ان کو ٹھنڈی چیز کا ذائقہ اور پیاس بجھانے کی کوئی چیز کبھی نہیں ملے گی, یعنی کہ نہ ٹھنڈا پانی, نہ کسی قسم کا شربت. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی جو سورت پڑھی تھی سورہ نازیات, ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے, سورہ نازیات نہیں, سورہ غاشیہ, کہ کس طرح سے گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا, اور کیا کہتے ہیں کھانا کیسا ہوگا, سخت کانٹے دار کھانا ہوگا نہ نگلا جائے گا, اور نہ اس میں کوئی ٹیسٹ ہوگا, اور نہ اس سے کوئی بھوک مٹے گی. تو اس قدر گرمی میں کہتے پیاس لگے گی, لیکن ان کو پیاس میں کوئی ٹھنڈا پانی اور شربت نہیں دیا جائے گا جس سے ان کی پیاس بجھے, بلکہ آگے آیت میں کیا بتایا گیا, کیا دیا جائے گا؟ ہاں مگر گرم گرم پانی اور بہتی پیپ. آپ سوچیں کوئی یہ جو اس عالم جو یہ عالم امر کا ٹائم ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے بعد جو ٹائم شروع ہوگا, نہ ہماری نظریں اس طرح سے اس چیز کو آج دیکھ سکتی ہیں, نہ ہمارا مائنڈ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. تب ہم یہ سوچیں گے کہ گرم گرم پانی پلایا جائے گا اور بہتی پیپ. اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں تو جب آپ کو حرام کر دی گئی جو چیزیں کہ آپ کو نہیں پینا ہے, شراب حرام ہے, نہیں پینا ہے, اور خود یہ جو اس سے بھی بڑے بڑے یہ جادوگر اور یہ جو گندے میجک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ تو خون بھی پیتے ہیں. اب آپ جاتے جب جو چیز اللہ نے دنیا میں حرام کر دی وہ آپ پی رہے ہیں یہاں پہ بڑے مزے لے کر, تو جب وہاں آپ کو اس کی سزا کو تو بھگتنی ہے نا. وہاں پہ یہی چیزیں سوچیں, یہاں پہ منع کیا گیا, ایک مسلمان مومن اس سے رکتا ہے, لیکن اگر آپ نے اللہ کے حکم کو مانا تو اب وہاں آپ کو سزا دی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی اگر جیلوں میں دنیا میں رکھا جائے تو کوئی آپ کو اچھا کھانا یا اچھا پانی نہیں دیا جا سکتا, گندا پانی ہوتا ہے, گندا کھانا ہوتا ہے. کہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پانی مانگے, ظاہر بات ہے جب گرمی میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو پیاس لگتی ہے, مانگیں گے جہنمی پانی, لیکن کیا پانی ملے گا ان کو؟ اس قدر گرم پانی. ٹھیک ہے, کہ منہ جھلس جائے گا اس کے قریب لاتے ہوئے. اور کیا بہتا ہوا پیپ, نہ ان سے پیاس بجھے گی, نہ ان سے ٹیسٹ آیا جائے گا, نہ نگلا جائے گا, لیکن زبردستی ان کو نگلنا پڑے گا اس چیز کو. ٹھیک ہے, ان کو یہ بدلہ پورا پورا ملے گا. اچھا, اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی مل رہی ہے کہ اس طرح سے جہنم میں داخل کیا جائے ان انسانوں کو, اور ان کے ساتھ اس طرح کا برا ٹریٹمنٹ کیا جائے, بلکہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رسول دے کر, ہر قوم کو کتاب دے کر اللہ نے بتایا تھا کہ بھائی یہ دن آئے گا, اچھا کرو گے تو اس کا بدلہ اچھا ہے, لیکن برا کرو گے تو اس کی سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے, بلکہ یہ پورا پورا ان کو اس چیز کا حساب, اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو انہوں نے کمائی کی. ایسی بات ہے. اب کیسے بدلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی الٹے ہاتھ کی بک میں سب کچھ لکھا گیا ہے. اگر کوئی کافر ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا, تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے اللہ کو نہیں مانا تو اس کی سزا بھگتنی پڑی ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے اور اس نے اللہ کے لا کو, اس کی بک کو, سنت کو فالو نہیں کیا, تب بھی اس کو بھی سزا مل رہی ہے, انلیس کہ وہ توبہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کوئی ظلم نہیں ہے, یہ جو اس کی کتاب میں لکھا ہے اسی حساب سے اس کو سزا دی جا رہی ہے. یہاں پہ ان کو اپنے حساب کی امید نہیں تھی, یعنی کہ دیکھیے اب کیوں یہ سزا مل رہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ اور ذہنی ٹارچر بتا رہے ہیں کہ نفسیاتی ٹارچر کیا ہے, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ ہم مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے اور پھر اس دن اٹھائے جائیں گے, کیونکہ ان کا کانسیپٹ یہی تھا کہ بس یہیں مر گئے اور ختم ہو گئے. آج بھی جس طرح سسٹر طاہرہ ہمیشہ سے کہتی ہیں, ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ان سے ٹکراتے ہیں, تو واقعی آج کل یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک تو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اور اپنی منمانی زندگی اپنے نفس پہ چل رہے ہیں, نفس امارہ پہ. ٹھیک ہے, لیکن مسلمان ہوتے ہوئے بھی لائٹ لے رہے ہیں آخرت کو, یعنی کہ یقین ہی نہیں تھا نا کہ اس طرح ہم دوزخ اور جہنم ہوگی, حساب کتاب ہوگا. اب جب چلے گئے, اللہ میاں سب کو اس دوزخ کی آنکھ سے بچائے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین یا رب العالمین. تو یقین ہو جائے گا کہ بھئی ہم نے یہ اعمال کیے تھے, اسی کا بدلہ ہمیں دیا جا رہا ہے. آنکھوں سے دیکھ لیں گے, سورہ ملک پڑھیں, اس میں یہی ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے جہنم کی آنکھ کو اپنے سامنے, تو ان کو یقین ہو جائے گا. اور ہماری آیات کو جھوٹ ثابت کرنے میں بڑا زور لگاتے تھے. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے تھے کہ
دیکھیے ہم نے پورا ابھی 30 سپارے میں پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں تھے، قرآن پاک کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا کہ کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا جرم یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ حساب کتاب قیامت کا دن آئے گا، دوسرا یہ کہ اور سب سے بڑا ان کا کرائم یہ ہے کہ جھوٹ، دیکھیں ایک قیدی لایا جاتا ہے، اس کو عدالت میں کھڑا کیا جاتا ہے، اگر وہ کنفیس کر لیتا ہے تو اس کی سزا میں کمی بھی آ جاتی ہے، لیکن جب جھٹلاتا ہے تو اس کو پکڑ کے ڈال دیا جاتا ہے، پروف ہو جاتا ہے۔ تو کیا سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ رسول کو دیکھ کر، قرآن پاک کو اپنے سامنے نازل ہوتا ہوا دیکھ کر، اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم کی بات کریں تو تب وہ جھٹلا رہے ہیں، اپنے سامنے رسول کو دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو نازل ہوتا ہوا سن رہے ہیں، لیکن جھٹلا رہے ہیں۔ اور آج کے ٹائم پہ کیا ہے، آج کے ٹائم پہ اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے، آمین یا رب العالمین، تو ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں نا، اور اس پہ چلتے ہوئے ہم قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں قرآن کو پڑھنا اور اس پہ عمل نہیں کرنا بھی ایک مائنر جھٹلانے میں آ جاتا ہے، پھر آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہوگا کہ بھئی آپ کو علم دیا گیا تھا، آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، آپ پڑھتے بھی تھے، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو اپلائی نہیں کیا اپنے اوپر، تو کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے آپ کی بک میں یہ لکھا جائے گا نا، بک میں ابھی آگے آ جائے گا کس طرح چھوٹی چھوٹی چیز ایک آپ نے کس وقت کیا، کتنا کیا، اس کا سب کچھ، اس کی ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے، تعداد کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اس بک میں لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جھٹلانا کہتے ہیں۔ اور دیکھیں ایک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن قرآن پاک ان کے اوپر لعنت کرتا ہوگا۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہماری اولادوں کو بچائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے قرآن پاک ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، قرض کرتا ہے۔ آپ سوچیں قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، وہ ایک فرد کی صورت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بتائے گا، گواہی دے گا، یہ لکھا جا رہا ہے بک میں کہ بھائی پڑھتے تو تھے، مردے کو بخشوانے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، نو ڈاؤٹ یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ عمل کرنے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو جھٹلانا کہتے ہیں مائنر میں آج کل کے ٹائم پہ۔ اس وقت تو وہ دیکھ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بک کو اور جھٹلا رہے ہیں، اس لیے اس کی سزا مل رہی ہے، اس لیے ان طاغین کو، ان سرکش لوگوں کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، اور اس طرح کی ان کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے ہر چیز کو گھیر کر شمار کر کے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہے ایک کتاب ہے، ہم نے ابھی پڑھا ہے، کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے اور ہمارے سارے دن کی اکاؤنٹیبلٹی وہ لکھ رہے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی بھی چینج ہوتی ہے، فجر کے ٹائم پہ، عصر کے ٹائم پہ، کوئی بک میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو نہ لکھی گئی ہے۔ آپ نے بولا لائٹ کا بٹن کھول دو، وہ لکھا، آپ نے بولا پنکھا بند کر دو، وہ لکھا، آپ نے کہا کرسی اٹھا دو، وہ لکھی، آپ نے جھوٹ بولا، وہ لکھا، آپ نے ان آنکھوں سے کسی کو طنزیہ نظروں سے دیکھا، وہ لکھنا، آپ نے اس مسکراہٹ کو طنزیہ یا مذاق اڑانے میں کے طور پر ہنسا، وہ لکھا، یعنی کہ کس دن کتنے بجے کتنے وزن کا اور کس قدر طریقے سے آپ نے کسی کے اوپر انگلی سے اشارہ کیا، کسی کے کانا پھوسی میں اس کی برائی کی، سب کچھ اس بک میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ انسان بچ ہی نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو بچا لے۔ اس بک میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے جس کی وجہ سے اب ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اس جہنم میں ہی جانے کے قابل ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد اور تمام مسلمین اور مومنین اور مومنات کو جہنم کی آگ سے نجات دے یا رب العالمین، ٹھیک ہے۔ بس اب چپتے رہو، ہم اس عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے۔ یہ سب سے جو ہے نا سخت آیت ہے قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اپنے ہی اس بک میں جو لکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ مطففین میں کہ یہ بک الفجار کی بک رکھی جاتی ہے کہاں پہ، علیین میں رکھی جاتی ہے، تو اب تم جو ہے اپنی بک کو پڑھو، ٹھیک ہے۔ اب اس بک میں پڑھنے کے بعد اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ بھائی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اس آخرت کے لیے، اس لیے تو میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب چکھتے رہو مزہ، عذاب کا مزہ، اور یہ عذاب بڑھتا ہی رہے گا، کم نہیں ہوگا، کہ یعنی کہ وہ لوگ
جب آپ کو خدا نہ کرے کسی کو ٹارچر کیا جائے تو چلاتا ہے نا بس کر دیں ختم کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ختم نہیں ہوگا بلکہ مزید بڑھتا ہی چلے جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، ہم یہ اس ٹائم کی باتیں ہمارا ذہن اور ہماری آنکھ نہیں تصور کر سکتے، نہ دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ سب باتیں دیکھیں ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھ لی ہے کہ ذرے کے برابر بھی آپ کی نیکی کاؤنٹ ہوگی، برائی کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ ہمارے اپنے اوضاع بھی جو ہے گواہی دیں گے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے تو یہ نہیں کیا، اس بک میں غلط لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لپس کو بند کر دے گا، اور آپ کے ہاتھ سے کی ہوئی، آپ کے آنکھ سے کی ہوئی، آپ کے دل میں کہی ہوئی بات، وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گی، زمین گواہی دے دے گی۔ والعصر، ہم نے یہ سب پڑھا ہے نا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہنم کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے، جھٹلایا۔ اب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھائی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو قابو میں کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ نازیات میں، ہے نا، اپنے حساب کتاب کا دن آئے گا اس پر یقین کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے میں۔ تو آئیے ہم آگے کی آیت پڑھتے ہیں 31 سے 36 تک، ٹھیک ہے۔ بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگار ہی کامیاب ہوں گے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بتا دیا کہ کامیاب کون لوگ ہوں گے۔ بھئی کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں۔ اب ہمیں پتا ہے کہ متقی ہم نے پڑھا ہے کون ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اب سے اپنے نفس امارہ کو مار کر نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے نا۔ اللہ عمل اللہ کے اخلاص کے لیے کرتا ہے، دکھاوے ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، وہ متقی ہے۔ تو پرہیزگاروں یعنی متقین کو اللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، یعنی کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں۔ مفازہ کا مطلب ہے کامیابی، اور کیسی کامیابی کہ جن کو دیکھیں جہنم دکھائی گئی ہے نا، دونوں کو دکھائی گئی ہے، کامیاب لوگوں کو بھی اور ناکام لوگوں کو بھی۔ تو وہ مفازہ کا مطلب ہوتا ہے جن کو جہنم سے بچا کر اللہ نے اپنی جنت میں داخل فرما دیا۔ ہم نے سورہ فجر میں پڑھا ہے نا کہ نفس مطمئنہ نکلے گی، انسان کی روح، نفس مطمئنہ کی روح اچھی طریقے سے نکلے گی، پھر وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوگی اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ کامیابی اصل کے جہنم کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچا دیا۔ اس نے جو بھی کوشش کی، جو بھی اعمال کی اس دنیا میں رہتے ہوئے، حالانکہ یہ دنیا ٹریپ کرتی ہے اس کو، لیکن وہ اس نے پوری کوشش کی، تو اس لیے اس کا جزا اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دے گا۔ وہ کامیابی کے جہنم سے بچا کر اللہ جنت میں داخل کر دے۔ حدائق وعنابا، گھنے پھل دار درخت اور انگور۔ اب دیکھیں جنت کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسی جنت ہوگی وہ، کہ وہاں پہ جو ہے نا پھل بھی ہوں گے، ہر طرح کے آپ کو پھل ملیں گے، اور اچھے اچھے باغات ہوں گے، گھنے باغات جس میں انسان شیڈ فیل کرتا ہے، ٹھنڈا فیل کرتا ہے، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انگور کا ذکر اس لیے بار بار آتا ہے کیونکہ انگور جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ ایک ایکزوٹک اور بہت شاہی پھل ہے۔ ہم دیکھتے بھی ہیں نا ویسے کہ شہزادے شہزادیوں میں جب ایسے دکھاتے ہیں تو انگور کھا رہے ہیں، اور عرب میں بھی انگور جو ہے کھائے جاتے تھے اور اس سے نچوڑ کے شراب بنائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو پھل جو ایسے گھنے باغات، ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ گھنے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو ہے ان کو انگور اور انجیر اور انار دیے جا رہے ہیں، تو ہر طرح کے پھل پرووائڈ ہوں گے۔ کھانا دیکھیں آپ، ہم نے پڑھا تھا سورہ غاشیہ میں کہ کیسا کانٹے دار بدبودار کھانا ہے، اور یہاں دیکھیں جنتی کے لیے کیسا اچھا کھانا ہے، کہ پھل ہیں اور کیا کہتے ہیں انگور ہیں، اور ہر طرح کے، ابھی ہم آگے اور صورتوں میں پڑھیں گے کتنی اور ڈیلیشیس چیزیں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے چلے جائیں تو اتنی شاہی چیزیں نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ کیا 3-4 دن کتنے دن فاقہ کرتے تھے، پھر 2 یا 3 کھجور، روٹی، کوئی کھانا کھلا دیتا تھا ان کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ ملے گا متقیوں کو، کھانا ہی اتنا اسپیشل دیا جائے گا۔ وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں۔ اب یہ دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ وہاں پہ ظاہر بات ہے دنیا میں آپ کو
ظاہر سی بات ہے آپ کو پوری چیز 100% تو نہیں ملتی نا، کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہتی ہے، لیکن آخرت میں جنت جب آپ کو دی جائے گی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو اسپاؤسز بھی آپ کی ہم عمر دیے جائیں گے. دیکھیں آج کل کی نیو جنریشن یہی دیکھتی ہے کہ ہمارا ایج جو گیپ ہے وہ زیادہ نہ ہو، ہم عمر ہو، کیونکہ تھنکنگ ایک ہوتی ہے، آپ کی پسند ایک ہوتی ہے، آپ کا گھومنا پھرنا، آپ کا پہننا اوڑھنا، فیشن، ہر چیز دیکھنا، سب چیز ایک جیسی ہوتی ہے نا، زیادہ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تندرستی، آپ کی توانائی، آپ کی طاقت سب ایک جیسی ہوتی ہے. گیپ ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں تھوڑی شرم آ جاتا ہے، تھوڑا ریسپیکٹ آ جاتی ہے، تھوڑا سا پسند کا فرق آ جاتا ہے نا، یہ ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نفسیات بھی بتائی ہے کہ کیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوں گے ہم عمر، جس سے وہ انجوائے کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبالب بھرے جام ہوں گے. اچھا جام سے مطلب ظاہر بات ہے ہم نے پہلے پڑھا ہے سورہ مطففین میں کیسے ان کو گلاسز میں جو ہے شربت دیے جائیں گے جس میں اتنی اچھی اسمیل ہوگی کہ ڈھکن میں ہی اتنی اچھی اسمیل ہوگی، اور وہ پیئیں گے تسنیم خوشبو والی شراب، ہے نا، اس سے کوئی نشہ نہیں چڑھے گا. اور ایسے نہیں کہ تھوڑا سا ڈال کے دے دیں، ہم کہتے ہیں نا گنے کا رس، کہتے ہیں فل بھر دیں بھائی پلیز، گرمی ہو رہی ہے فل بھر دیں، ہے نا. تو وہ خود آپ کو لبالب بھرے ہوں گے، یعنی کہ بالکل فل آپ کو دیے جائیں گے پینے کے لیے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں خلاف ادب اور جھوٹی بات کبھی نہیں سنیں گے. دیکھیں اب یہ سب سے اہم بات ہے کہ اس دنیا میں جب انسان دین پہ چلتا ہے تو کافی باتیں سنتا ہے نا، چاہے ہم نے اس پہ کافی ڈسکس کیا ہے کہ وہ کسی حلال سے بچ رہا ہو، حجاب لے رہا ہو، یا ایمانداری سے کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو اسٹیٹس میں اتنا زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کافی باتیں سننا پڑتی ہیں. لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی، کوئی دل دکھانے والی بات نہیں ہوگی، کوئی غلط قسم کی بات نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، ہر جگہ ہوگا سلام سلام. سلام کیسے کب کرتے ہیں ہم کسی کو سلام؟ جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں نا اسی کو ہم سلام کرتے ہیں. ذرا سی بھی ناراضگی ہو جائے تو سب سے پہلے ہم سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. میاں بیوی میں کوئی رنجش ہو جائے تو سب سے پہلے سلام نہیں کرتے. لیکن وہاں پہ دیکھیں ماحول ہی اتنا اچھا ہوگا، اتنا نیٹ اینڈ کلین، کہ سب ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے، خوش ہوں گے، کوئی غلط بات نہیں سنی جائے گی، کوئی بری بات نہیں سنی جائے گی، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دل دکھانے والا طنز نہیں، کچھ نہیں. ایسی اچھی جگہ ہوگی وہ. جزاء من ربک عطاء حسابا، آپ کے رب کی طرف سے پورے حساب سے جزا عطا کی جائے گی، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے گا پورے حساب سے. دیکھیں اگر آپ نے ایک گناہ کیا تو آپ کو اس ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی، لیکن اللہ نے کہا کہ ایک نیکی کا ثواب میں 10 گنا دوں گا، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی بڑھا کے دوں گا. اللہ کی رحمت تو اتنا جوش مارے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کو جزا دی گئی ہے. اور عطا، دیکھیں عطا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عطا تو اس وقت کرتا ہے انسان جو بے حساب کرتا ہے. عطا سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب دے گا، کہ یعنی کہ بس اللہ کی رحمت نے جوش مار دیا. ہم نے پڑھا ہے نا رحمان اور رحیم، رحیم صفت اللہ نے خاص کر اپنے قیامت والے دن کے لیے اٹھا کر رکھ لی ہے نا، کہ وہ خاص کر اس وقت عطا کرے گا. تو یعنی کہ ایک تو ہوگا کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا اس کا بدلہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ خوش ہو کر اپنی رحمت سے آپ کو خوب نواز رہا ہے بے انتہا. جب آپ وہ جنت کی بھی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جو کہ سسٹر طاہرہ نے آپ سے شیئر کی ہے، دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کو کتنا بے حساب دیا جائے گا، کیسے کپڑے، کیسے کنگن، کیسا کھانا، ٹھیک ہے، کیسے آپ کے محل، اور کیسی جنت ایک سے ایک اوپر ہے ان کے لیولز، ٹھیک ہے. اب یہ اس کے آگے کی آیت میں ہم پڑھتے ہیں جو کہ ہمیں بتائے گی کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، ٹھیک ہے. جی اب آگے ہم لوگ آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 36. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا وہی رب ہے، رحمان عالی شان، ایسا کہ کسی کو اس سے بات کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی. اچھا یہ آیت نمبر 37 ہے. اچھا کیسا رب ہے جس نے پورا پورا حساب دیا ہے اور اپنی رحمت سے بے حساب نوازا ہے، یعنی عطا کیا ہے. وہ رب جو آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان چیزوں کا رب ہے، مالک ہے، وہ رب ہے نا. ظاہر سی بات ہے یہ پوری کائنات اور پورے ساتوں آسمان، ان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا رب اللہ ہے، جس نے عطا کیا، جس کی بادشاہی ہے، جس کے حکم کے تابع ساری چیزیں ہیں. کیسا رب ہے وہ؟ رحمان عالی شان. ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کیا رحمان، یعنی کہ وہ رب جس کا نام رحمان ہے، جس کی رحمت آلویز کنٹینیو جوش مارتی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے.
اور کیسی اس کی شان ہے کہ کسی کو اس سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی. یعنی کہ ایسا رب ہے کہ قیامت والے دن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے بغیر اجازت کے کوئی بات کر سکے. ہم لوگ اس دفعہ جب کبھی کبھی سے اتفاقی ہو جائے یا تھوڑا سا مائنر جھگڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اللہ ہی آپ سے پوچھے گا, ہم اللہ سے شکایت کریں گے آپ کی. بھئی ہمیں یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اللہ سے ہمیشہ اس کا رحم اور فضل مانگنا چاہیے, بدلہ یا حساب یا انصاف نہیں, کیونکہ پھر تو ہم پھنس سکتے ہیں نا, ہماری بک ہے, ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. کیوں؟ وہ جو رب ہے وہاں پہ کسی کی جرت نہیں ہوگی, کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ رب سے بات کر سکے. ابھی تو ہم بڑا کہہ دیتے ہیں, لیکن آپ خود سوچیں اگر آپ جج کے سامنے جا کے کھڑے ہوئیں, یا آپ نے کوئی غلطی کی آپ اپنے ابا کے سامنے کھڑے ہوئیں, یا اگر آپ کی امی سخت ہیں تو ہماری ہمت نہیں پڑتی کچھ بات کرنے کی, ہم ڈرتے ہیں, ہمارا دل دھڑکتا ہے, ہمارے پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں نا. تو سوچیں اس دن وہ رب کے سامنے کھڑے ہونا اور ان سے بات کرنا. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نظریں جھکی ہوئی ہوں گی, سب کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. ظاہر بات ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا اس دن کیا کیفیت ہوگی, انسان کس طرح پتنگوں کی طرح بھاگ رہا ہوگا, بالکل نیکڈ ہوگا. فرشتے نظر آ رہے ہیں, ایک ایک چیز جو کہ ہم نے اس دنیا میں نہیں دیکھی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ہماری کیسے ضرورت ہوگی کہ ہم اپنے رب سے بات کر سکیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بالکل خاموشی کے ساتھ سب کھڑے ہوں گے, نظریں جھکائے ہوئے, کسی کی ہمت نہیں ہوگی. جو ایسا عالیشان رب ہے رحمان. اور پھر آگے کیا ہے, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, جس دن جبریل اور تمام فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے. اچھا اب اللہ تعالیٰ یہ نا اپنی پہلے اللہ تعالیٰ نے شان بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب کیسا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کا دن ہوگا کیسا, کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ کا قیامت کا دن قائم ہوگا اور انصاف کا دن قائم ہوگا, اللہ کی عدالت لگی, تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے روح, ہم نے سورہ قدر میں پڑھا تھا نا, روح سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام, یا روح سے دیکھیں ملائکۃ تو لکھا ہوا ہے سارے فرشتے, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتوں کی بہت سی کیٹیگریز ہیں نا, بہت بڑے قوت والے, بہت زبردست, بہت بلند مرتبہ عالیشان فرشتے ہیں کہ, اور ان کی ہم نے پڑھا تھا کہ کتنے طاقت اور کتنے بڑے ہیں. حضرت جبریل کا ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ 2 پر صرف کھولے تھے تو پورا آسمان, پورا ہورائزن بھر گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا روح سے مراد یہ کہنے کا مطلب ہے یعنی کہ کتنے طاقتور فرشتے, جن کا جو فرشتوں کے سردار ہیں, موت کے فرشتے, اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے, اور کیا کہتے ہیں دارش برس, یہ فرشتے بڑے بڑے فرشتے ہیں. رزق بانٹنے والے فرشتے, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل, یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں. جبرائیل, ان فرشتوں کی بھی یہ سب باندھے کھڑے ہوں گے. آپ سوچیں اس وقت ان کی بھی حالت ایسی ہوگی کہ یہ بالکل لائن بنا کے کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور باقی جو اور فرشتے ہیں, جو چھوٹے فرشتے ہیں, وہ بھی کھڑے ہوں گے. ابھی تو ہمارے ان میں ہے نہیں کہ فرشتے کس طرح کے ہیں, ہو سکتا کوئی مجھے ویڈیو ملے کہ ڈیٹیل میں فرشتے کیسے ہوتے ہیں ان کی, تو میں سسٹر طاہرہ کو شیئر کروں گی, انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گی کہ فرشتے سب باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے بالکل خاموشی کے ساتھ, بڑے بڑے فرشتے بھی اور عام چھوٹے فرشتے بھی. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے اور وہ بات بھی ٹھیک کرے. اللہ کی عدالت ایسی ہوگی کہ کوئی بات نہیں کر سکتا, کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. جب فرشتوں کا یہ حال ہوگا جو کہ اتنے بڑے اتنے طاقتور مخلوق ہیں, اللہ کا ایک حکم ملتے ہی وہ حکم بجا لاتے ہیں, کوئی سوال نہیں کرتے, تو ہم انسانوں کی کیا اوقات ہوگی سوچیں, ٹھیک ہے. بالکل کوئی کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ کوئی کہتے ہیں نا بڑا بات کریں گے اللہ سے, کہیں گے نہیں, جب تک اللہ کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, من اذن لہ الرحمن, یعنی کہ جب تک اللہ الرحمن کی اجازت نہیں ہوگی کوئی بول نہیں سکے گا. اور جب اجازت ملے گی تب بھی بولے گا, تو کیا بولے گا, وقال صوابا, اور وہ بات بھی ٹھیک بالکل سچ کہے گا. یعنی کہ اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اس میں کوئی جھوٹ کر دے یا ملاوٹ کر دے یا کوئی غلط بیانی کر دے. اس قدر ہیبت کا والا دن ہوگا وہ کہ اللہ کے اس وقت آپ سوچیں کیا شان ہوگی اور کیا انسان کی کیفیت ہوگی. یہاں تو روح یعنی کہ بڑے بڑے فرشتوں اور عام فرشتوں کو کھڑا کر کے بتا دیا گیا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی بول سکے, اور اگر اجازت ملنے پر بھی بولے گا تو بالکل سچ سچ بولے گا, ٹھیک ٹھیک بولے گا. ذالک الیوم الحق,
फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, उस दिन का आना सच है, अब जो चाहे अपने रब के यहाँ अपना ठिकाना बना ले। देखें, अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये आयत पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं काफिरों को कि तुम लोग जो ये मजाक उड़ा रहे हो, इसको बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे, तो ये हक है, ये दिन आएगा, यौमुल हक। इससे खूबसूरत वर्डिंग नहीं हो सकती कोई। अगर मैं कह दूं कि सच्चा दिन है और आने वाला दिन है, होने वाला दिन है, बेशक होकर रहेगा ये दिन, तो ये वर्ड्स उस तरह का वजन नहीं रखते जो कि ये रखता है। ज़ालिकल यौमुल हक, हक का मतलब होता है सच, बिल्कुल होने वाली बात। तो अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कुफ़ार मक्का को कि देखो ये दिन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, अब जो चाहे अपने रब को मना ले, उसको राजी कर ले, ठीक है, अपने रब की तरफ जाने का रास्ता बना ले, सिराते मुस्तकीम पे चल ले, ठीक है, क्योंकि ये दिन तो आना है। अब किस दिन आना है ये भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं तो सिर्फ मुंजिर हूँ, डराने वाला हूँ, खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, वार्नर हूँ, बताने वाला हूँ। किस दिन आएगा ये नहीं पता, लेकिन यौमुल हक है, आकर रहेगा। तो इसलिए तैयारी कर लो कि जिसने इस दिन तक आने तक अपने रब को मना लिया, सिराते मुस्तकीम पर तकवा के साथ, इखलाक के साथ, नस्म मुतमइन्ना के साथ चला, तो समझो वो कामयाब हो गया। और कामयाबी मुफादा कौन सी कामयाबी है? जहन्नुम से बचाकर उसे इतनी खूबसूरत जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ठीक है। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा यौम यंजुरुल मर'उ मा क़द्दमत यदाह, बेशक हमने तुमको करीब आने वाले अजाब से खबरदार कर दिया है। अब देखें, अल्लाह ताला हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि आप इनको बता दीजिए कि हमने जो ये अजाब आने वाला है, क़यामत का दिन, ये ज़लज़ला, ये अलक़ारिया, इससे तुम्हें जो है आगाह कर दिया है, बता दिया है ना। हमने पूरी सूरतों में बता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो 30 सिपारा है, इसमें सारी सूरतें इसी पर है, तौहीद पर, कि अल्लाह को एक मानना है, मौत आएगी, क़यामत का दिन आएगा, यही है ना। हमने जो 30 सिपारा पढ़ा है, तो अल्लाह ताला ने ये बताया है कि ये जो अजाब करीब है, यानी क़यामत का दिन जो आने वाला है, इससे हमने तुम्हें इतनी डिटेल में बता दिया कि किस तरह आएगा। सूरह ज़िलज़ाल की आप सुन लें पूरी तदब्बुर, सूरह अल-क़ारिया का सुन लें पूरा तदब्बुर, और जितनी भी सूरह इन्फ़ितार है, सूरह इंशिक़ाक़ है, इन सब में, सूरह नाज़ियात है, इन सब में हमने पढ़ा ना कैसे बड़े बड़े पहाड़, कैसे ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, यानी ये अज़ाब करीब ही है। क्यों करीब है? देखें, आलिम अमर की बातें हैं ना, ये आलिम इस्बात की बातें तो यहाँ है, टाइम तो यहाँ है ना, ज़िंदगी में टाइम है, लेकिन अल्लाह के पास टाइम लिमिट नहीं है। तो यानी कि अल्लाह तो ऊपर से देख रहा है, ये अपनी उसकी इल्म की, देखें इतना इल्म वसी, आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसका इल्म कितना वसी है कि उसको तो पता है कि भाई इस दिन क़यामत आने वाली है और ये इंसान क्या कर रहा है, करीब है। और वैसे भी हमने क्या पढ़ा था कि किसी इंसान की क़यामत कब आ गई? जब उसकी मौत आ गई। तो हमारी मौत कब है? करीब ही है, लेकिन हम देखें कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। तो इसलिए अल्लाह ताला बता रहे हैं, मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर किसी को अच्छी मौत बनानी है तो वो किस तरह से अपनी मौत को नस्म मुतमइन्ना पे करे, और उसकी मौत फिर कैसी होगी। सूरह नाज़ियात में हमने यही पढ़ा है ना, फरिश्ते कैसे नॉट की तरह खोल के उसकी जान निकाल लेंगे, है ना। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि भाई ये करीब ही आने वाला वक्त है, क़यामत है, इसके बारे में मैंने तुम्हें पूरा पूरा बता दिया है। और क्या होगा उस दिन? जिस दिन आदमी देख लेगा जो कुछ के उसके हाथों ने आगे भेजा था। ये बात हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि उस दिन इंसान को बता दिया जाएगा, उसका बुक उसके हाथ में दे दी जाएगी और वो उस बुक में देख लेगा कि उसने क्या किया है, सब कुछ लिखा होगा। जैसे ही वो खड़े होगा, सूरह ज़िलज़ाल में हमने पढ़ा था कि उस फरिश्ते आगे से बुक देंगे, अगर उसके अमाल अच्छे हैं, और अगर वो उसके अमाल बुरे हैं तो हाथ पीछे कर लेगा और उसको पीछे से बुक दे दी जाएगी, और एक आवाज़ लगाई जाएगी और सब लोग सीधा चलते हुए जो है अरफा के मैदान में पहुंच जाएंगे। ये हमने पढ़ा है कई दफ़ा, और वो देख लेगा, उस बुक में देखकर उसको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। ये सूरह, जब हम सूरह कहफ पढ़ते हैं उसमें भी काफ़ी डिटेल से आया हुआ है, और सूरह बनी इसराइल जब हम करेंगे उसमें भी आया हुआ है कि उस बुक में छोटी से छोटी बात लिखी हुई है। इंसान किसी भी तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने बचा नहीं सकता, ठीक है। अब एक जो आखिरी लाइन है, ये वो इंसान की नफ्सियाती कैफियत बता रही है जो एक फेलियर होता है, एक लूज़र होता है, जिसने कोई मेहनत नहीं की होती, और जब वो फेल होने लगता है तो उसकी क्या कैफियत होती है। वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेगा कि हाय मेरी कमबख्ती, काश मैं मट्टी हो गया होता।
یہ جو کاش کا ورڈ ہے نا انسان کی زندگی میں، یہ بڑا حسرت لے کر آتا ہے، بڑا ہی ریگریٹ لے کر آتا ہے۔ اور اس دن کافر جب یہ سب کچھ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے کہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، نبی کھڑے ہوئے ہیں، سب گواہی دے رہے ہیں، نبی بھی گواہی دے رہے ہیں، کتاب اللہ کی گواہی دے رہی ہے، ہمارے اوضاع گواہی دے رہے ہیں، زمین گواہی دے رہی ہے، وقت ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے، تو وہ کیا کہیں گے کافر کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، کہ میرا حساب کتاب ہوتا۔ کافر کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ورد کیا، تو دیکھیں کافر، اب یہ ہم ڈسکس کریں گے کافر کون ہے۔ پہلے بھی ہم سورہ الکافرون میں کر چکے ہیں۔ ایک تو کافر وہ ہے جو کہ سرے سے توحید کا قائل ہی نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب آ سکتے ہیں، جو بت پرست ہیں وہ بھی، جو ایتھیسٹ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو کسی بھی نبی کو اللہ کا بیٹا یا اس کے برابر شریک کرتے ہیں، یہ سب کافروں میں۔ اس کے علاوہ ہم نے الکافرون، آپ سن لیجئے گا، ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مسلمان ہو کر بھی وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ بھی مائنر درجے کا کافر ہے، پھر اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اس وقت چھوٹی سی جہنم کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کر کے بتایا ہے کہ کتنی پینفل جگہ ہے، وہ کتنی تکلیف دہ جگہ ہے، نفسیاتی طور پر بھی اور فزیکلی طور پر بھی۔ اس لیے کافر ہے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یعنی کہ میں مٹی ہوتا، اگر میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو میرا حساب ہی نہیں ہوتا، اور اگر میں مٹی ہوتا تو کیا ہوتا، مٹی یا چھوٹی سی چیز ہوتی، اس کا حساب نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جانوروں کا بھی حساب کتاب لینا ہے، کہ ایک بے سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ اس دن سینگ دے گا، اور جو سینگ والی بکری نے اسے دنیا میں سینگ سے مارا ہوگا تو اس بکری سے کہے گا اب تم اسے مارو اور بدلہ لے لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو مٹی کر دے گا، کیونکہ ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے۔ جنت دوزخ آپ کو میں نے بار بار بتایا کہ جنوں اور انسانوں کے لیے۔ تو وہ کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کہ اس کے یہ دو مطلب لیے جاتے ہیں اسکالرز کے، یا تو میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا، یا اگر پیدا ہوا بھی ہوتا تو کوئی مٹی ہوتا، کوئی ذرہ ہوتا، کوئی حقیر سی دنیا میں چیز ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ مکھی ہوتا، مچھر ہوتا، جانور ہوتا، جس کی اکاؤنٹیبلٹی یا جس کو کھڑے ہو کر اپنا حساب نہیں دینا ہوتا۔ اور یہ کاش ہماری زندگی میں کسی وقت بھی نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی الحمدللہ ہم نے 30 سپارہ کر لیا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کریم سے آج تک اپنے قرآن سے جوڑا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کا پورا قرآن سمجھنے اور اس کے ایک ایک لفظ پر ہمیں ہماری اولادوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو ہمارے قبر میں روشنی کا ذریعہ بنائے اور قیامت والے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کاش نہیں لانا ہے، ہم نے جتنا پڑھا ہے ہم دوبارہ اس کو پڑھیں، ریویژن کریں اور اپنے آپ کو پورا کا پورا اس کا پابند کر لیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان محنت کر لیتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کاش میں اس وقت کر لیتا۔ دیکھیں گیا جو زندگی ہے نا، یہ ون وے ٹکٹ ہے، بس اب آپ کو ٹکٹ مل گیا، ابھی آپ 2 وے ٹکٹ نہیں ہے، کہ آپ 1 وے ٹکٹ ہے، آپ کی موت آ گئی، ٹکٹ ختم، اب آپ وہاں چلے جائیں گے قیامت والے دن۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صالحین، صدیقین، محسنین، متقین، شہداء، نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے میرے مالک، اور بغیر حساب کتاب کے ہمیں اپنی جنت الفردوس کا وارث بنا دے میرے اللہ۔ ہمیں ہماری اولادوں کو نصر مطمئنہ پر موت عطا فرما اور اپنے نیک صالح بندوں میں اور اپنی جنت الفردوس میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ آج ہماری یہ سورہ نبا بھی کمپلیٹ ہو گئی، الحمدللہ 30واں پارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے، فضل سے کمپلیٹ کرا دیا۔ یا اللہ جو بھی آج ہم نے پڑھا ہے اس صورت میں بھی اور پورے رمضان سے لے کر تو نے جو توفیق عطا فرمائی 30 سپارے کو ختم کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں رب العالمین تو اسے معاف فرما، اور ہمیں ہماری اولادوں کو مرتے دم تک قرآن پاک پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔